گلگت کے دنیور نالے میں لینڈ سلائیڈنگ، ملبے تلے دب کر 7 رضاکار جاں بحق، 3 افراد زخمی، جائے حادثہ پر امدادی کارروائیاں جاری، مختلف اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق مقامی رضاکار سیلاب سے متاثرہ واٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے، اس دوران مٹی کا تودہ آ گرا۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار ہمدردی۔ حاجی گلبرگ خان کا کہنا ہے لواحقین کو مالی امداد دیں گے، زخمیوں کا علاج مفت کیا جائے گا۔ کراچی میں بہن بھائی کے جاں بحق ہونے اور ڈمپرز کو جلانے کا واقعہ، ڈی آئی جی ویسٹ کی سربراہی میں 4 رکنی تحقیقاتی کمیٹی قائم، ایس پی سینٹرل، ایس ایس پی ویسٹ اور ایس پی انویسٹیگیشن کمیٹی میں شامل تحقیقاتی ٹیم روزانہ کی بنیاد پر پیش رفت رپورٹ جمع کرائے گی۔ ادھر واقعے پر پولیس کی نااہلی بھی سامنے آ گئی، غفلت برتنے پر پولیس چیف جاوید عالم موڑو کا ایکشن، یوسف پلازا تھانے اور فیڈرل بی انڈسٹریل ایریا تھانے کے ایس ایچ اوز معطل۔ پولیس حکام کے مطابق حادثے کے بعد 60 ڈمپر جلائے جانے کے 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ پاکستان واضح کر چکا کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل کا امریکہ میں اہم خطاب، سید عاصم منیر نے کہا ہماری بھارت کے خلاف سفارتی اور سیکیورٹی میدان میں کامیابی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ممکن ہوئی۔ بھارتی جارحیت نے خطے کو خطرناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ سمیت دنیا میں جاری بہت سی جنگوں کو روکا۔ امریکہ کے ساتھ ممکنہ تجارتی معاہدے کی بدولت بھاری سرمایہ کاری متوقع ہے۔ مقبوضہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ نہیں، نامکمل بین الاقوامی ایجنڈا ہے۔ غزہ کی صورتحال کی عالمی اور علاقائی دونوں سطح پر شدید مضمرات ہے۔ فیلڈ مارشل کی امریکی کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں بھی شرکت، سید عاصم منیر کی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقات بھی ہوئی۔ فیلڈ مارشل کا 2 ماہ میں دوسرا امریکی دورہ، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کا واضح اشارہ ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا اداریہ لکھا بطور آرمی چیف عاصم منیر کو پاکستان کی طاقتور شخصیت کے طور پر جانا اور سمجھا جاتا ہے۔ خارجہ پالیسی، معیشت اور حساس ملکی معاملات پر ان کی بات ہی حتمی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاک بھارت جنگ بندی کے لیے ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم مودی تاحال یہ ماننے کو ہی تیار نہیں کہ جنگ بندی میں ٹرمپ کا کردار تھا۔ ٹرمپ نے پاکستان پر بھارت، بنگلہ دیش اور سری لنکا سمیت خطے کے دیگر ملکوں سے کم تجارتی ٹیرف لگائے ہیں۔ سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتے، مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں، سابق حکومت کی نسبت وفاق سے بہتر تعلقات ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا منشیات کے خلاف سندھ حکومت کی زیرو ٹالرنس پالیسی ہے۔ ہماری حکومت ہمیشہ اقلیتی برادری کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ قانون جبری مذہب کی تبدیلی کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارا دین اقلیتی برادری کے حقوق کے لیے کوشاں ہے۔ تانحال 9 مئی کے 2 مقدمات کا محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ انسدادی دہشت گردی عدالت لاہور کے ایڈمن جج منظر علی 2 بجے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنائیں گے۔ شاہ محمود قریشی، صنم جاوید، عالیہ حمزہ، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید سمیت دیگر ملزمان کو مزید سزا ہوگی یا ریلیف ملے گا، فیصلہ عدالت کرے گی۔ چہلم امام حسین کے موقع پر خیبر پختونخوا کے 13 اضلاع میں دفعہ 144 نافذ۔ امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے دفعہ 144 کا نفاذ کیا گیا۔ پشاور کو ہاٹ لکی مروت ڈیرہ اسماعیل خان اور نوشہرہ میں دفعہ 144 کا نفاذ، مردان، بنو، ہری پور سمیت دیگر اضلاع بھی شامل۔ سیکیورٹی اداروں کا کراچی کے علاقے منگھو پیر میں آپریشن، کالعدم تنظیم ٹی ٹی پی کے 2 دہشت گرد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ محکمہ انسدادی دہشت گردی، وفاقی حساس ادارے اور پولیس نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ ملزم عبد الوکیل اور اجمل کو شہر قائد میں تقریبی کارروائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ دونوں دہشت گرد افغانستان سے عسکری تربیت یافتہ اور انتہائی مطلوب دہشت گرد شریف اللہ کے قریبی ساتھی ہیں۔ کے حقوق کے تحفظ، قومی امانگی کے عزم کی تجدید کا دن، صدر مملکت کا اقلیتی برادری کی خدمات پر خراج تحسین۔ آصف زرداری کا کہنا ہے اقلیتوں کی حب الوطنی اور خدمات پوری قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا اقلیتوں کی مذہبی آزادیاں
यकसा हकूक़ के लिए कोशा रहने के अहद की तजदीद करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है अक़लियत पाकिस्तानी मुआशरे का हुस्न और सर का ताज है। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस का 21वां कॉन्वोकेशन चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब में 3276 तलबा को डिग्रियां दी गई। इम्तियाजी कारकर्दगी पर नेवल चीफ ने 95 तलाई और 90 चांदी के तगमे अता किए। नेवल चीफ की तलबा को दयानतदारी, मेहनत और रासबाजी अपनाने की तलकीन। बहावलपुर डिवीजन के तलबा वफ्द का चोलिस्तान में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबों का दौरा। तलबा ने शजरकारी के मुकामात, जदीद आबपाशी निज़ाम और माहौल दोस्त तरक्याती मंसूबों का करीब से मुशाहिदा किया। बिहाड़ी में सीसीडी का डकैत गैंग से मुकाबला। पखीवास गैंग के 4 डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। मुलजिमान बिहाड़ी, बहावलनगर, उकाड़ा, पाकपतन समेत दीगर इलाकों में वारदातें करते थे। मुलजिमान कत्ल, डकैती और राहजनी जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1115 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,46,498 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे काशिफ मुनीर से। काशिफ, बताइएगा, मुस्बत रुझान देखा जा रहा है? जी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज जो दिन का आगाज है वो तेजी के साथ हुआ है। स्टॉक मार्केट ने जो है वो 1,46,000 की जो नफ्सियाती हद है उसको क्रॉस कर लिया है। मार्केट ने जो मार्केट देखी जाए तो 879 पॉइंट्स का मार्केट में इजाफा हुआ है और 1,46,262 की सतह पर मौजूद है। आज दिन का जो अभी तक मार्केट ने हाई देखा है वो 1,46,311 का है। जुम्मे के रोज मार्केट 1,45,382 पर बंद हुई तो मार्केट जो है वो जबरदस्त रुझान जारी है और मार्केट जो है वो आज 1,46,000 की नफ्सियाती हद को क्रॉस कर गई। बहुत शुक्रिया काशिफ अपडेट देने के लिए। अफसोसनाक खबर दे कि गिलगित में खतरनाक लैंड स्लाइडिंग से 7 रजाकार जाँ बहक। मिट्टी के तोदे तले दबकर काम करते मजदूर जान की बाजी हार गए। 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल, जबकि जाए हादसा पर अमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुख्तलिफ अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुकामी रजाकार सैलाब से मुतासरा वोटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। जाबहक अफराद की इज्तमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का जाबहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। हाजी गुलबर खान का कहना है लवाहिकीन को माली अमदाद देंगे, जख्मियों का इलाज मुफ्त किया जाएगा। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा नियो मुबारक हुसैन आजाद। जी मुबारक, बताइएगा। जी बिल्कुल, रात गए दनियोर मनोगा नाले में अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसके नतीजे में 7 जो मकामी रजाकार थे वो